پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ 2 ہفتے تک ہوگا، یعنی 2 ہفتے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، میکسیمم 2 ہفتے اس نے کہی. دوسری بات ہے کہ ہمیں حقیقت کو سمجھنا چاہیے. جو اسرائیلی اور زائنسٹ لابی ہے امریکہ کے اندر، اس کا ایک اپنا بوجھ ہے، اور پچھلے 150 سال سے وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس پورے سسٹم میں. ان کا ایک کنٹرول ہے، اور وہ فائنینشیل ادارے بھی کنٹرول کرتے ہیں، پولیٹیکل بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کے اوپر جو امریکہ کا حملہ ہے وہ مور دین اینی تھنگ ایلس آپٹکس ہے، کیونکہ ان علاقوں پہ حملہ کیا گیا ہے جن پہ اسرائیل پہلے متعدد بار کر چکا ہے. تو یعنی وہاں پہ تو کچھ تھا ہی نہیں اور کچھ کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے 3 جوہری تنصیبات اڑا دی، انہی پہ اسرائیل نے بھی کیا تھا نا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میری ایرانین امبیسڈر سے خود بات ہوئی ہے جو پاکستان کے اندر ہیں، اور کچھ اور 1-2 لوگوں سے بات ہوئی جو پہلے پاکستان میں مقیم تھے اور اب ایران میں ہیں. تو بڑی مشکل سے بات ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پہ واٹس ایپ ہر جگہ نہیں چل رہا، انٹرنیٹ ڈاؤن ہے کئی جگہوں پہ. دیکھیں ان کو بھی میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ایران بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی اشتعال انگیز سٹیٹمنٹ چھوڑ دیتا ہے. انٹرنیشنل سٹیج پہ نا، میں نعیم صاحب اگر میں آپ کو یہاں پہ تڑی دیتا ہوں یا بٹ صاحب کو دیتا ہوں تو آپ نہیں برداشت کریں گے، تو انٹرنیشنل سٹیج پہ بھی وہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کر ہی نہ دے، اور تو پھر آپ ایک ارریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آتے ہیں. تو اتنا تجربہ ہے ماشاءاللہ اس ملک کا، اتنے ہزاروں سال پرانی ان کی ڈپلومسی ہے. آئی تھنک اب ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو شوگر کوٹڈ بھی کرنا چاہیے. اچھا میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایران نے ایگریشن نہیں کیا، ایران کے اوپر ایگریشن ہوا، اور یہ ایگریشن پہلی بار نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے بھی جب سے وہاں پر اب ان کے جو انٹرنل سیٹ اپ ہے اس پر مجھے بھی ہو سکتا ہے بہت ساری ریزرویشنز ہوں، لیکن یہ بہرحال ان کے اپنا معاملہ ایران کا کہ وہ وہاں پر کس قسم کا اسٹائل آف گورنمنٹ رکھتے ہیں. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیا بہیو کرتے ہیں. اب تو دیکھیں نا ایگریشن کیوں نہیں کیا، حماس کیا تھا؟ میری بات نہیں، وہ سر وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا. حزب اللہ کس کا تھا؟ سر میں بتاتا ہوں، میرا مطلب ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا سر، وہ اس لیے تھا مبشر صاحب، نہیں وہ پراکسی اس لیے بنائی گئی تھی کیونکہ اگر وہ نہیں ہے اب تو اس لیے اسرائیل حملہ کرنا شروع ہو گیا. وہ اسرائیل کو کا اگریشن روکنے کے لیے بنائی تھی. اب وہ وہاں پر نہیں رہی ہیں تو اب دیکھ لیں. ٹی ٹی پی کر رہا ہے نا، تو ہمیں پتا ہے کہ پیچھے ہندوستان ہے، پیچھے بھارت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہمیں ان کو بھی مقابلہ سر میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو سیو کیا ہوا تھا. ان کے پاس 2 راستے تھے مبشر صاحب، یا تو وہ نیوکلیر رکھتے، نیوکلیر بناتے اور اپنے آپ کو سیو کرتے. اگر ان کے پاس نیوکلیر ہوتا، امریکہ سمیت کسی کی جرت نہیں ہونی تھی کہ وہ وہاں پہ جا کے اٹیک کرتا. اب نارتھ کوریا پاس ہے نا نیوکلیر، ٹرمپ نو کہو نا سر، ٹرمپ نو کہو نا کرے حملہ، کرے ہاں حملہ ہوتے ادھر نہیں جان گے. اس لیے کہ پاور از ایوری تھنگ، دنیا میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. اچھا اب نہیں، مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایران کے ساتھ ایگریشن کیا ہے، یہ 2 ان پاورز نے، ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے وہ صدام حسین کے ساتھ یا لیبیا کے ساتھ کر گئے یہ یہاں کر دیں گے. نہیں سر، ایران ڈفرنٹ چیز ہے، اس کی باقاعدہ 7-8 ہزار سال کی ہسٹری ہے، اور وہ 9 کروڑ کا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے. تو یہاں پر آ کے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ امریکہ برے طریقے سے پھنسے گا. فیئر انف، میں خدا نہ خاصہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری سائڈ کا بھی موقف سن لینا چاہیے، کبھی ہیلپ فل ہو جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنی پراکسیز کے تھرو ہم سے اٹیک ہی کر رہے ہیں نا ہر وقت. تو ہم نے تو اس لیے ہم نے کہا مین سورس کو ہی ختم کرو، جہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی اسی کو ختم کرو. دیکھیں بات یہ کہ اس لڑائی کا حل اینڈ میں ٹیبل کے اوپر ہی ہونا. ایران کے ساتھ مسئلہ ایک اور ہے، وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، اسرائیل نے حملہ کر دیا. وہ یورپ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، امریکہ نے حملہ کر دیا. اس کو اب یہ نہیں سمجھ آ رہی وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرے. تو اس سچویشن میں اب میرا خیال ہے کہ چائنا اور پاکستان 2 ممالک ایسے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس خطے میں اب اگر امن ہونا ہے تو وہ چائنا اور پاکستان ہی کرائیں گے. چلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. فیلڈ مارشل کی بڑی زبردست ملاقات ہوئی، پوری دنیا میں جو ہے وہ نظریں تھیں اس ملاقات پہ، اور لنچ ہوا، اور جتنا کہ گفتگو باہر آئی، جو تھوڑا بہت اعلامیہ باہر آیا، وہ بڑا حوصلہ افزا ڈسکشن ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے درمیان. ایران کے ایشو پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ امریکہ سے زیادہ پاکستان ایران کو سمجھتا ہے، تو شاید انہوں نے کوئی ٹاسک بھی سونپا ہو کہ کوئی بات چیت کی جائے.
اور اس کے بعد 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ مجھے تو نوبل پیس ایوارڈ ملنا چاہیے, اور میں نے تو سربیا, کانگو, روانڈا کی جنگیں روکی, مجھے تب ملنا چاہیے تھا, مجھے انڈیا پاکستان کی جنگ روکی, مجھے تب ملنا چاہیے تھا, لیکن یہ لوگ مجھے دیں گے نہیں, یہ لبرلز کو دیتے ہیں, یہ مجھے نہیں دیں گے. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ایک خط لکھ دیتے ہیں کمیٹی کو, نوبل کمیٹی کو, کہ اس جیوری کو, کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ان کی نامینیشن کی ہم سفارش کرتے ہیں, پاکستان سفارش کرتا ہے. اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر دیتے ہیں ایران پر. تو اب وہ امن کا جو دائی بن رہے تھے, کیا اب بھی انہیں نوبل؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں اس کو, کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا. 22 امریکہ کے صدروں نے جنگیں کی ہوئی, یعنی 1-2 نے نہیں, 22 نے ٹوٹل ابھی تک. دیکھیں اب بہت ٹائم آ گیا, 21ویں صدی کے ہم بیچ میں ہیں, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے اور پاکستان کے مفاد کا سوچنا چاہیے. آپ کسی قابل ہوں گے تو آپ کسی دوسرے کی مدد کریں گے, ابھی تو اپنی مدد آپ کو کروانی. آج کل ٹرمپ نے ہمیں انڈیا کے ایکول کر دیا اور ہمیں وہ بڑے بینیفٹس مل رہے ہیں. ورلڈ بینک دیکھ لیں, IMF دیکھ لیں, آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیکھ لیں, آپ سعودی انویسٹمنٹس لے لیں, یہاں پہ آپ UAE کی انویسٹمنٹس جو وعدہ ہو گئی ہیں ہمیں ان کو لے لیں. ان حالات میں اگر ہم ٹرمپ ہمارے کہنے پہ نہ اس کو ملنا ہے, نہ ہمارے کہنے سے انکار ہونا ہے, لیکن اگر ہمارے اس کو یہ کہنے سے اس کو یہ لگتا ہے کہ جناب پاکستانی جو ہیں اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, انہیں فرض کرے 1% آپ کا ٹریڈ اگر بڑھا دیا تو آپ کتنے بلین ڈالر جو ہے اس ملک میں خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی, انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. تو ہر چیز کو جذباتیت میں نہیں لیتے. اور یہاں پہ جو خلاف کر رہے ہیں نا اس بات کے, پاکستان حکومت کے خلاف, آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ دینا کہ قیدی نمبر 804 کو میں چھڑوانا چاہتا ہوں, تو یہ سارے مخالفین اس کے لیے دوبارہ لابنگ فرمز ہائر کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا عمل کر دے اس بات. اچھا مبشر صاحب دے دل چ نا یہ کہ روزی قیدی دی جڑی نا مبدی ہوگی 804 کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ 420 دے کیس کے اندر ہے. وہ 800 لعنت وہ قیدی نمبر 420, اچھا اس کا ایگزیکٹ نمبر بھی 420 تھا یا 393 ہے گا ہوتا نمبر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی خبر لے لیں. اچھا کیا میرے پاس بڑی بریکنگ نیوز ہے. میں بور ہوں یار, اڈیالہ جیل میں قیدی یار میں نمبر, بور ہوں اس کی خبر سے. سر مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ واک کر رہا تھا اور پاس ہی ایک قیدی گزر رہا تھا, اس نے ہمیں بتایا ہے کہ دل میں اسرائیل کو برا کہہ رہا تھا, دل میں برا کہہ رہا تھا, لیکن عمران خان دل میں برا کہہ رہا لو تھا جی میں, اور امریکہ کی مذمت کر رہا تھا ایران پہ حملہ کر رہا دل میں. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ڈیولپمنٹ تو ہے نا سر. تسی سنیا گونگلا تو مٹی جھاڑ, اے ایک پنجابی دا محاورہ گونگلا تو مٹی چاڑنا. آج سر پی ٹی نے گونگلا تو مٹی چاڑی. آج انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں جاننے سے پہلے لابی سے گزرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں تھے پلے کارڈز, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اسرائیل مرد آباد, ایک پہ لکھا ہوا تھا امریکہ مرد آباد. یہ جو سابق اسپیکر ہیں انہوں نے پکڑا ہوا تھا, پھر یہ احمد ڈوگر نے پکڑا ہوا تھا, پھر یہ عمر ایوب نے پکڑا ہوا تھا. تو یہ جو بہت زیادہ تنقید ہوئی سب طرف سے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ پکڑ کے ایک کیٹ واک سی کی ہے, اینڈ دیٹس اٹ.